وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان مفعول مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے. یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے. اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب. یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی. حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا. تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہوگا. پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہے وہ ظاہر ہوں گے جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی عمل میں بات کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہوں. ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دعوت الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے. اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں. زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا. اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا. فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں. اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا. اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے. اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے. اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے. جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے. تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں. ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں ہی ادب سے بیٹھ گیا. پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا. حضور علیہ السلام نے جواب دیا. پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا. ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا. حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے. اس نے کہا بالکل صدقت، آپ نے سچ کہا ہے. تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے. پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا. حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا آپ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں پتہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے
قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانیاں اب ہمارے سامنے ہیں کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعة،